بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی وینر سلیم شو۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں دو اہم اعلانات کی، دو اہم فیصلوں کی۔ ایک فیصلہ نواز شریف کا، وہ کیا فیصلہ ہے، وہ کیا اہم اعلان ہے، وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، اور ایک اعلان اور ایک فیصلہ آصف علی زرداری کا، وہ کیا اعلان ہے، وہ کیا فیصلہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ اس کے علاوہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب ٹھیک ہے آ رہے ہیں خبروں کے مطابق، لیکن 21 اکتوبر سے پہلے ہے 21 ستمبر۔ 21 ستمبر کو کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اسی ویڈیو کے اندر۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا یعنی کہ قیدی نمبر 804 کا بہت ہی قریبی کوئی اپنا عمران خان کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے والے، وہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن سب سے پہلے کچھ بات مجھے کرنی ہے آپ سے پرویز الہی صاحب کے بارے میں۔ اب آپ پوچھیں گے پرویز الہی صاحب مطلب نواز شریف، زرداری، قیدی نمبر 804، اس کے قریبی ساتھی، اس کا کوئی بہت اپنا، اس میں یہ پرویز الہی صاحب کہاں سے آ گئے؟ پرویز الہی صاحب کہیں سے آئے نہیں ہیں، وہ تو ادھر ہی ہے نا۔ انہوں نے کہاں سے آنا ہے؟ نہ وہ اسپین ہے نہ وہ لنڈن ہے۔ انہوں نے کہاں سے آنا ہے؟ کسی جیل سے نکلے تھے، عدالت گئے تھے، واپس جیل میں، ان کے ریمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہے، عدالت میں گئے۔ اور پرویز الہی صاحب کو اپنا کچھ پتا نہیں ہے۔ ان کو پرویز الہی صاحب کو روزانہ کی بنیاد پر، کبھی ایک عدالت میں جاتے کبھی دوسری عدالت میں جاتے، روزانہ کی بنیاد پر ان کو مایوسی ہوتی ہے۔ اور کیونکہ پرویز الہی صاحب کو خود مایوسی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس مایوسی کے عالم میں بھی ان کی حرکتیں چیک کریں کہ وہ مشورے دے رہے ہیں، وہ پیغام دے رہے ہیں۔ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ وہ پیغام دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو۔ ارے بھائی مطلب سر واقعی پیٹ لینا چاہیے۔ جو حالات پرویز الہی صاحب کے چل رہے ہیں نا، یہ انہوں نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے کہ اگر ان کو پیغام دینا ہی تھا میڈیا کے سامنے آ کے، تو وہ یہ پیغام اپنے بیٹے کو دیتے، اپنے اس بیٹے کو، اپنے اس اسپین والے بیٹے کو جو نہ فون پہ ان سے بات کر رہے ہیں، نہ ان سے کسی طریقے سے ڈائریکٹلی رابطے پہ، انڈائریکٹ رابطہ، یا والدہ کے تھرو رابطہ ہو رہا ہے، یا کسی دوستوں کے تھرو رابطہ ہو رہا ہے، یا وکیلوں کے تھرو رابطہ ہو رہا ہے، جو ڈائریکٹ اپنے والد صاحب سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، پیغام دینا تھا پرویز الہی صاحب نے، تو وہ میڈیا کے ذریعے اسپین والی اولاد کو پیغام دیتے کہ بھائی پاکستان آ جاؤ، کتنی دیر پردیسی رہنا ہے۔ وہ جو گانا ہے نا، پردیسی پردیسی جانا نہیں، یہ پرویز الہی صاحب وہ گانا گاتے پھرتے ہیں، پردیسی پردیسی آ جا واپس آ جا۔ لیکن پرویز الہی صاحب نے میڈیا کو دیکھتے یہ سوچا کہ میں اپنی سیاست چمکا دوں، اور سیاست چمکانے کے چکر میں اپنے بیٹے کو جو گارنٹی بھیج رہے ہیں وہ یہ بھیج رہے ہیں کہ دیکھو جی میں حضیوی نواز شریف کے خلاف ہاں ہیں، تاکہ ظاہر اسپین میں بھی خبریں تو چلی جاتی ہیں، تو بیٹے کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ دیکھو باپ تمہارے لیے کتنی قربانی دے رہا ہے۔ اس برے حالات میں بھی نواز شریف کو پیغام بھیج رہا ہے کہ نواز شریف نا پاکستان جب آئیں گے نا، ان کو بڑی مایوسی ہوگی، نواز شریف نا پاکستان نہ آئیں، اگر پاکستان آ گئے نا تو لوگوں نے نواز شریف سے حساب لینا ہے۔ لو حد ہو گئی، پرویز الہی صاحب سے اپنا حساب دیا نہیں جا رہا، ان سے اپنی مایوسی دور ہو نہیں رہی ہے، وہ نواز شریف کو بتا رہے ہیں کہ ان سے کون حساب لے گا اور نواز شریف کو کتنی مایوسی ہوگی۔ کیوں بھائی؟ وہ کہ پہلے چل رہا تھا نا کہ قاضی آ رہا ہے تو سب کی بینڈ بج رہی ہے، اب لوگوں کو پتا چل رہا ہے، پرویز الہی کو پتا چل رہا ہے اے تو نواز شریف آ رہا ہے، تو اب پرویز الہی صاحب کی بھی بینڈ بج رہی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک تو میں نے آپ کو یہ بات بتانی تھی، یہ نہ کچھ اپنے لیول سے زیادہ بات کر گئے، اپنے حالات و واقعات سے زیادہ بات کر گئے پرویز الہی صاحب۔ لیکن اٹس اوکے، اس عمر کے اندر پھر جیل زدہ ہوں، پھر ریمانڈ 14 دن کے ختم ہی نہ ہو رہے ہوں، ایک 14 دن کا ریمانڈ ختم ہوتا ہے، پھر اگلا مل جاتا ہے، پھر اگلا ختم ہوتا ہے، پھر ادھر کبھی اس عدالت کبھی اس عدالت، کبھی لاہور پولیس پکڑتی ہے کبھی اسلام آباد پولیس پکڑتی ہے، تو پھر دماغ تو بندے کا خراب ہو ہی جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک طرف جہاں پرویز الہی کی کوئی نہیں سنی جا رہی، ان کی مایوسی ختم نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر قیدی نمبر 804 کی بھی مایوسی جلدی ختم نہیں ہونی ہے، نہ ان کے حالات و واقعات جلدی تبدیل ہونے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا بہت ہی کوئی اپنا ایک نوجوان خبرو جوان، گبڑو جوان کہتے ہیں نا، وکیل ہیں پیشے کے اعتبار سے، ان کے بہت اپنے ہیں، مطلب آپ سمجھے خون کا رشتہ ہے۔ اور پہلے تو وہ 2-3 مہینے خوب غائب رہے، 9 مئی کے واقعات ہوئے، اور اس کے بعد وہ 2-3 مہینے غائب رہے۔ اب 2-3 مہینے غائب رہنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ 9 مئی کو یہ جو صاحب ہیں، یہ جو جوان انسان ہیں، جو وکیل ہیں، عمران خان کے اپنے قریبی،
انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کور کمانڈر لاہور کے گھر میں پہلے آگ لگوائی، اس کو جلتا ہوا دیکھا کہ لگ رہی ہے آگ، سب ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد مسجد کو آگ لگائی، جی ایچ کیو کے اوپر جو حملے شملے تھے وہ ساری کوارڈینیشن کی، اور پھر ایک علامتی یونیفارم لے کر کے اس کی کمر ناپ رہے تھے کہ دیکھو جی، اور مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو جی یہ کور کمانڈر لاہور کے علامتی یونیفارم ہے اور اس کی جو کمر ہے وہ کتنی ہے۔ تو جب آپ کسی کی کمر ناپیں گے، پہنچ تو آپ گئے ہوں گے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، حسان نیازی کی میں بات کر رہی ہوں، وہ پھر غائب ہو گئے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے، پھر ان کو ایبٹ آباد سے پکڑا گیا۔ اب ایگزیکٹلی وہ کدھر ہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن مطلب آف کورس ہی از انڈر کسٹڈی، ان کا معاملہ بھی فوجی عدالت میں چلے گا، فوجی ایکٹ بھی ان پہ لگے گا، لیکن اب ہر ایک کی تو ٹریننگ نہیں ہوتی نا قید میں رہنے کی، پابندے سلاسل رہنے کی۔ تو بھائی حسان نیازی کی ہو گئی ہے بس، اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسد عمر اسٹیبلشمنٹ کو آفر کرا رہے ہیں، اب حسان نیازی نے بھی یہ آفر کرائی ہے کہ بھائی میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہوں، میری بس ہو گئی ہے، مجھے باہر نکالو، میں آپ کو سب بتا دوں گا۔ اور انہوں نے ٹوکن کے طور پہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے حسان نیازی نے ایک ایسی انفارمیشن دی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں جس کی وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، لکھ کر بتانے کے لیے تیار ہیں، بول کر بتانے کے لیے تیار ہے، مجسٹریٹ کے سامنے بتانے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہہ رہے بس کیسے بھی کہ عمران خان نے کس طرح سے نیب کی حراست میں سرکاری فون استعمال کر کے، موبائل فونز استعمال کر کے، ہر طرح کے وہاں پہ جو فون اویلیبل تھے، جب بندیال صاحب نے گڈ ٹو سی یو کے بعد ان کو بھیجا نہیں تھا جاؤ جی جا کے ریسٹ ہاؤس میں رہو، آپ تو عمران خان ہیں، انہوں نے وہاں پر جو باتیں کی وہ ساری باتیں حسان نیازی نے بتائی ہیں کہ بھائی کیسے پلاننگ ہوئی، کس کس کو فون کیا گیا۔ اچھا، حسان نیازی نے تو باتیں اب بتائی ہیں نا، یہ باتیں حکومت کو پہلے پتہ چل گئی تھی۔ آپ کو یاد ہے ایک رات رانا ثناء اللہ صاحب نے یک آدھی رات کو، تب وہ منسٹر تھے، انہوں نے اٹھ کر کے کہا کہ جی بہت ٹھوس ثبوت مل گئے ہیں کہ عمران خان نے کیسی پلاننگ کی، فون ریکارڈنگز مل گئی ہیں، یہ وہ والی ریکارڈنگز ہیں۔ پہنچ گئے نا، وہ پریس کانفرنس ایویں نہیں کر رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے، پہنچ گئے آپ وہاں تک۔ اب اس ساری چیزوں کو 1+1 کر کے آپ دیکھیں تو حسان نیازی نے کر دیا سرنڈر، اس نے کہا میری ہو گئی ہے بس، اور اب میں بتانے کے لیے تیار ہوں کہ بھائی کیا کیا ایگزیکٹلی پلاننگ ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، کس کس کو فون کیا گیا، کس کس کی ڈیوٹی کو کمانڈر لاہور کے گھر کو جلانے کی تھی، کس کس کی ڈیوٹی جو ہے وہ جی ایچ کے اوپر تھی، کس کس کی ڈیوٹی جو ہے وہ فوجی تنصیبات کے دیگر اور جگہوں پہ تھی جلانے کے لیے، کس کس نے کیا کیا توڑا چھوڑا، سب کچھ وہ بتانے کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب آفر کرانے کے بعد بھی کیا حسان نیازی کے لیے کوئی رعایت ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ ریاست نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بھائی معافی کوئی نہیں ملنی۔ ہاں، اس سے ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دیتی ہوں کہ عمران خان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونا ہے۔ حسان نیازی کی پابندے سلاسل جو جیل ہے وہ آسان ضرور بنا دی جائے گی، مگر معافی نہیں ملے گی، یہ میں آپ کو پہلی چیزیں بتا رہی ہوں۔ آ جائیں جی اب نواز شریف کا اہم اعلان اور فیصلہ اور آصف علی زرداری کا اہم اعلان اور فیصلہ۔ اس سے پہلے 21 ستمبر کو کیا ہونے والا ہے؟ 21 ستمبر کو مریم نواز صاحبہ لندن کے لیے روانہ ہو رہی ہیں، اور مریم نواز جو ہیں وہ لندن میں جا کر کے جو یہاں پر ساری میٹنگ ہوئی ہیں، جو یہاں پر سارے معاملات ہوئے ہیں، انہوں نے یوتھ کو موبلائز کیا ہے، ایم این اے ایم پی اے سب سے بات کی ہے، نواز شریف کی واپسی کا پلان جو بھی مرتب کیا ہے، مینار پاکستان میں کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے وہ بتایا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے پاکستان آنے پر، مطلب کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ڈبل گیم ہوتی ہے، کوئی 2 ٹائمنگ ہوتی ہے، تو پھر مینار پاکستان کا جو جلسہ ہے وہ احتجاج میں تبدیل ہوگا۔ یہ جو سارے فیصلے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی، ابھی 21 اکتوبر دورس، دلی ابھی دورس، تو 21 اکتوبر تک بہت سی اس میں چینجز آنی ہے، بہت سب کچھ ہونا ہے۔ تو بھائی یہ تمام تر اپڈیٹ دینے اور لینے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے بھی، اپڈیٹ دینے کے لیے بھی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جا رہی ہیں لندن۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جیسے شہباز شریف صاحب نے فلائٹ پاکستان کے لیے لی، جنرل باجوہ نون لیگ کی کیمپیننگ میں پلس ہو گئے، ان پناما بینچ کے ساتھ، ان ججز کے ساتھ، جنرل فیض حمید تو آلریڈی تھے، تو مریم نواز آلریڈی کیونکہ پاکستان میں یہ بیان دے رہی تھیں کہ بھائی ہم انتقام کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، جس کا یہ مطلب تھا کہ ہم انتقامی سیاست نہیں کریں گے، کیونکہ ویسے بھی ٹو بی آنیسٹ آپ یہ سب جانتے ہیں
کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان دونوں نے یا پی ڈی ایم کی حکومت نے عمران خان کے خلاف تو کچھ نہیں کیا, سیاسی محاذ پر بھی کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ جنرل باجوہ نے, فوج نے اس میں اپنی ٹانگ نہیں اڑائی تھی. اور یہی انڈرسٹینڈنگ تھی پی ڈی ایم کی اور ان تمام 13 اتحادی جماعتوں کی کہ فوج سائڈ پر ہو جائے, اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا, رائٹ. اس کے بعد جو بھی عمران خان کے ساتھ ہوا وہ باپ جانے بیٹا جانے, یعنی کہ ظاہر ہے فوج لے کر کے آئی تھی عمران خان صاحب کو, پال پوس کے بڑا کیا, اس کے بعد ان کو وزیر اعظم بنا دیا. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, تو جب بچے نے سمجھا کہ وہ باپ بن گیا ہے تو پھر باپ نے تو بتانا تھا کہ بیٹا تو ابھی بھی بچہ ہے, بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں وہ ماں باپ کے لیے بچے ہی رہتے ہیں. تو یہ باپ اور بچے کی بیچ کی لڑائی ہے, یعنی کہ فوج کی اور عمران خان کی. اس میں ان سیاستدانوں نے کیا کیا, نون لیگ نے اس میں کیا کیا, نون لیگ کے منسٹرز نے اس میں کیا کیا, کیا سیاسی وار, کیا ایسا داؤ پیچ, منسٹرز بھی چھوڑے, شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, کیا بطور وزیر اعظم انہوں نے عمران خان کے خلاف کیا, کوئی ایک اس کا سکینڈل انہوں نے ایکسپوز کیا ہو. وہ بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کرداروں کو بے نقاب کیا. اللہ تو ہے, رحیم کریم ہے, اللہ تعالیٰ تو کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تو سب کا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ نون لیگ کوئی کام نہیں کرے گی, سیاستدان کوئی کام نہیں کریں گے, شہباز شریف صاحب ڈرپوک ہی بنے رہیں گے ہمیشہ کی طرح. شہباز شریف صاحب نے اپنی حکومت کے اندر کچھ اس طرح سے نہیں کر, مطلب ایک پولیٹیشین کا اپنے کمپٹیٹر پولیٹیشین کے ساتھ جو برتاؤ ہے اور جو اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں جو بلاول بھٹو ہیں وہ ایک الیکشن موڈ پہ ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا, ابھی کل ہمارے ادھر ولاگ کے آفس پہ آئے ہوئے تھے, خود چل کر آئے تھے, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی. کیا شہباز شریف آئیں گے؟ ارے شہباز شریف صاحب تو انٹرویو نہیں دیتے بھائی. مریم اورنگزیب نے 2-3 اینکر پکڑے ہوئے ہیں اور 2-3 چینل پکڑے ہوئے ہیں, وہ بھی ڈبل ڈھولکی ٹائپ, جو فوجیوں کو بھی سیٹ رکھے ہیں اور ان کو بھی سیٹ رکھے, بس انہی کو انٹرویو, انہی سے ملواتی رہتی ہیں, انہی کو انٹرویو دیتے رہتے ہیں. ان لوگوں کی جو بیسیکلی ورکنگ ہے ایز اے پولیٹیشین وہ کہاں ہے؟ کوئی عوام کا ایشو سالو کیا ہو, مطلب بھاڑ میں جائے عمران خان, کوئی عوام کا ایشو سالو کیا, کچھ نہیں کیا انہوں نے. بس جو کیا اللہ نے کیا, تو اللہ تو رحیم اور کریم ہے, تو بس پھر سارے مسئلے بچھا کر کے پوری نون لیگ جو ہے وہ دعاؤں پر بیٹھ جائے. اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں فرشتوں نے ووٹ کرنا ہے نون لیگ کے لیے, کیونکہ عوام تو ووٹ نہیں کرے گی, عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور اب آ جا کے وہ بیچارے نواز شریف کے اوپر ساری بلی ڈال دو کہ نواز شریف آئے گا تو یہ کرے گا, نواز شریف آئے گا. اگر نواز شریف نے آ کے سارا کچھ کرنا ہے تو پہلے نواز شریف صاحب اپنے بھائی سے تو کراتے سارا کچھ, کم از کم ان کا قبلہ ہی درست کرا لیتے, ان کے وہ بٹن ہی ٹھیک کرا لیتے, جو ڈر والے بٹن ہیں وہی ٹھیک کرا لیتے, وہ بھی ٹھیک نہیں کرائے. خیر اینی ویز جی, اب مریم نواز صاحبہ 21 ستمبر کو جا رہی ہیں اور ظاہری سی بات ہے وہ ان کا ویسے تو خیر پلان یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے واپس آنے سے پہلے آئیں گی, لیکن کچھ پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پلان بھی بدلتے رہتے ہیں. کیا پتا والد کے ساتھ ہی آ جائیں, یا کیا پتا کہ پھر کوئی تیسرا آپشن بھی ہو جائے, مطلب کہ آپ سمجھ رہے ہیں. خیر اینی ویز یہ میں نے آپ کو بات بتا رہی تھی. 21 ستمبر کو جی فلائٹ ہے ان کی, ٹاٹا بائے بائے, مریم جا رہی ہیں ڈیڈی سے ملنے کے لیے. لیکن نواز شریف صاحب کا جو بڑا اعلان ہے, دیکھیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ نواز شریف ایک طرف اور پوری نون لیگ ایک طرف, ان لوگوں نے بس تا حیات قائد دلوں کا وزیر اعظم, سیکھا ٹکے کا انہوں نے کچھ نہیں ہے نواز شریف سے. نواز شریف کی جو لیگسی ہے نا وہ ان کے اپنے لوگ آگے لے کر کے نہیں جا رہے, جس کا مجھے تہہ دل سے افسوس ہے. مطلب گھر کا کوئی بزرگ ہوتا ہے, اب ہمیں پتا ہے میرے نانا دادا کیسے تھے, میں کوشش کروں کہ ان کی میں لیگسی آگے لے کر کے جاؤں. اگر کوئی 4 بندے میرے نانا دادا کو جانتے تھے, میرے والدین کو جانتے ہیں, تو میں ان کی لیگسی کو آگے لے کر کے جاؤں. اچھی اولادیں بھی یہی ہوتی ہیں کہ جو اپنی لیگسی کو آگے لے کر کے جاتی ہیں. پر نون لیگ کے اندر یہ سسٹم ہی نہیں ہے لیگسی کو آگے, ہر کوئی آتا ہے, ہر کوئی وہاں پہ خود ہی وزیر اعظم بنا ہوا ہے. اور یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ نمبر ٹانکنا. اب جیسے سڑکوں کے اوپر کوئی بینر نہیں نظر آ رہے, کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ بھئی تیاری کیا ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی واپس آنے کی, ٹھیک ہے, لیکن میٹنگوں کے اندر سارے پہنچے ہوئے نمبر لگانے کے لیے. کیوں نمبر لگانے کے لیے؟ کہ جی مریم نواز کو ہم اپنی شکل دکھا دیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں, اے اللہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. اور کیا کرنا ہے جی, اور جی نواز شریف نے ویڈیو لنک پر آنا ہے تو نواز شریف صاحب کو دیکھ کر ہم ہاتھ ہلا لیں. جلسوں میں بھی ان کا یہی کام ہوتا ہے. ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ میڈیا کے کیمروں کے آگے بھی نا ہم ہی آ جائیں, آتے ہیں مریم کے ساتھ فوٹو شوٹو بنو کے اپنے ہی کارکنان, ٹھیک ہے, اپنی حاضری لگوا کے چلے جاتے ہیں.
میاں صاحب سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. اب میاں صاحب کے دیکھیں نا بڑے کام. میاں صاحب نے بولا ہے کہ بھائی جتنے چاہے مرضی ہم روایتی حریف ہوں, جتنے چاہے مرضی ہماری جو ہے آپس میں اختلافات ہوں, چاہے ہماری متحدہ 13 جماعتوں کی حکومت کے اندر چاہے نون لیگ کو جتنی چاہے پرابلم ہو, لیکن کسی نے بھی آصف علی زرداری, بے نظیر اور بلاول بھٹو کے بارے میں بلو دا بیلٹ بات نہیں کرنی, کوئی بیان نہیں دینا ان کے خلاف. باقی آپ نے لیڈرز کے بارے میں جو بھی بات کرنی ہے, فرسٹ ایئر لیڈرشپ, یہ وہ آپ اس کے بارے میں کر سکتے ہیں. آپ نے چیئرمین, کو چیئرمین, اینڈ بے نظیر صاحبہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی. یہ دیکھیں نا ظرف بڑا ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ ہماری لڑائیاں چلتی رہیں گی لیکن کوئی اس طرح کا بیان نہیں دینا. آصف علی زرداری نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ معاملات چاہے جتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائے, چاہے پوری کی پوری جو نون لیگ ہے وہ فوج کی گود میں جا کے کیوں نہ بیٹھ جائے, کیا پوری کی پوری نون لیگ الیکشن سے جتنا چاہے مرضی دور بھاگے, لیکن آصف علی زرداری نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور یہ اعلان کیا اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ مریم نواز, نواز شریف اور شہباز شریف, ان تینوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. ہاں باقی لوگوں کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کریں, تو اپوزیشن بھی کرنی ہے تو وہ انڈرسٹینڈنگ سے کرنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ مطلب, یہ آپ کو پتا ہے ہمارے روایتی سیاستدان یہاں پہ نا, یہ ویسے اس کا خبر کا حصہ نہیں ہے لیکن کیونکہ کل ابھی ریسنٹلی میری بلاول سے ملاقات ہوئی ہے تو میں یہاں پہ ضرور کہوں گی, کیونکہ جب بلاول بات کر رہے تھے کمرے میں بیٹھ کر بھی, وہ دیکھیں وہ ساری باتیں آف دا ریکارڈ ہیں, وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں اور میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی, لیکن جب نیچے ہمارے ہال میں بیٹھ کر بات بھی کر رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ بیکاز آف کورس ہمارے ایج گروپ کے وہ لڑکے ہیں, ہمارے ایج گروپ کے لیڈر ہیں, ہمارے جیسا سوچتے ہیں, ہی از اے ماڈرن گائے, مطلب ہم ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم اپنے والدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار ممی آپ کیا بات کر رہی ہیں, دور کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. بلاول بھی یہی کہتے ہیں زرداری صاحب کو, مطلب دل میں کہتے ہوں گے, ویسے تو نہیں کہتے, وہ تو ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں پبلکلی زرداری صاحب سے کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے بیٹے ہیں وہ والد کے بارے میں یہ کہتے ہوں گے کہ یار مطلب ابو کو کیا پتا, مطلب دور اتنا بدل چکا ہے. سو میں صرف یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر یہ ریکویسٹ میری زرداری صاحب تک پہنچ جائے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ان لوگوں تک پہنچ جائے جو زرداری صاحب تک یہ بات پہنچا دیں کہ بلاول is going to turn 35. He is almost 35. He represents the youth of the country. ان کی سوچ ہمارے جیسے لوگوں کی طرح ہے. دور بدل چکا ہے, دنیا بدل چکی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلاول کو ایک فری ہینڈ دینا چاہیے. اینڈ دس ریمائنڈس می کہ جتنا میں نے پڑھا ہے, بیکاز ہم بھی ظاہر ہے تب پیدا نہیں ہوئے تھے, جتنا ہم نے پڑھا ہے, وی ور ویری اسمال ایٹ دیٹ ٹائم, کہ جب بے نظیر نے آفٹر بھٹو صاحب پارٹی ٹیک اوور کی تو وہ اپنی والدہ کو ڈائریکٹلی سیاست کے اندر انوالو نہیں کرتی تھی. حالانکہ نصرت بھٹو کی بہت زیادہ خدمات ہیں, لیکن بے نظیر نے بھی ایک ٹائم پر آ کے نہ صرف اپنے انکل سے گیٹ ریڈ کیا بلکہ انہوں نے اپنے پارٹی کے اندر جو فیصلے تھے وہ خود کیے. اس چکر میں بہت سے لوگ ناراض ہوئے. بلاول کمز فرام دیٹ پولیٹیکل پارٹی, فرام دیٹ لیگیسی, فرام دیٹ مدر. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بدلتے دور کے ساتھ سیاست بدل گئی ہے, بدل رہی ہے, اور اسی چیز کو اڈاپٹ کرنا ہی سروائیول ہوگا. اسی کو سروائیول آف دا فٹسٹ کہتے ہیں. اگر ابھی بھی اپوزیشن بھی سیٹنگ کر کے کرنی ہے, اور اگر الیکشن بھی سیٹنگ کر کے کرانے ہیں, اور اگر ہر چیز پلان کے ذریعے کرانی ہے, تو پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا پیسہ قوم کا برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بس ایسے میرے دماغ میں آیا تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ جو دو بڑی خبریں جو دو بڑے لیڈران نے آپس میں فیصلہ کیا ہے. ہاں بالکل تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے, پرسنل اٹیک نہیں ہونا چاہیے. جیسے ابھی پچھلے دنوں خبر چل رہی تھی حنیف عباسی صاحب نے کوئی بڑا ہی کامنٹ کر دیا بھٹو صاحب کے بارے میں, پھر بعد میں ان کو خود ہی ندامت ہوئی, انہوں نے اس حوالے سے بیان بھی دیا کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں بھٹو صاحب کی خدمات کو بالکل سراہتا ہوں. بھٹو صاحب تو ایک بہت بڑے لیڈر تھے. بھٹو صاحب ہو گئے, بے نظیر صاحبہ ہو گئی, ان کی کیا کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کس لیول کے لیڈر تھے؟ وہ تو مطلب دے آر لیجنڈس, دے آر لیجنڈس. اب جیسے نواز شریف صاحب ایک بڑے سیاستدان ہیں, بڑے لیڈر ہیں, کیا کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں؟ آف کورس ہی از اے لیونگ لیجنڈ. لیکن دور بدلتا ہے, پرسنل اٹیکس نہیں ہونے چاہیے سیاست کے اندر, بالکل, لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ جی اپوزیشن بھی آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کے کرنی ہے, اس کے خلاف نہیں بولنا, اس کے خلاف نہیں بولنا, چاہے پیچھے آپ جتنی چاہے مرضی گالیاں دیتے رہے, بند کمرے کے اندر جتنی چاہے مرضی آپ سخت سے سخت اور بری سے بری بات کرتے رہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ٹائم ایسا ہے, یہ دور ایسا ہے کہ پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنے اوپر سے یہ ماسک اتارنے پڑیں گے. اندر سے, اب جیسے مجھے بتایا جاتا ہے کہ اندر سے شہباز شریف صاحب بڑے خلاف ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے.
शहबाज शरीफ साहब तो बड़े अगेंस्ट हैं बिलावल के, पीपल्स पार्टी ने बड़ा ब्लैकमेल किया है शहबाज। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये खबरें चल रही हैं, नून लीग के इनर बेंचेस में खबरें चल रही हैं कि जिन पीपल्स पार्टी ने बड़ा ब्लैकमेल किया है वजारतों के लिए, अपने काम कराने के लिए शहबाज शरीफ साहब को। ये सिर्फ शहबाज शरीफ का ही काम था कि वो जो इस तरह ब्लैकमेल हो गए, ये इन्हीं का काम था कि उन्होंने सब इत्तेहादियों को इकट्ठे रखा हुकूमत के अंदर, लेकिन पब्लिकली आके ऐसे नहीं बोलेंगे। तो मैं तो इस बात पे हैरान हुई जब मुझे किसी ने बताया। मैंने उनको कहा कि भाई अगर ये बातें हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब को तो कम से कम ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज वो कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स, यू नो। तो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम किसने बनाया? वो अवाम के वोट लेकर के तो वजीर आजम नहीं बने थे। आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि मेरे वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं। जिन लोगों ने आपको वजीर आजम बनाया, आप उनके बारे में इंटरनल मीटिंग्स में देखे बातें निकल आती हैं, उनके बारे में आप ये बातें कर रहे हैं कि जिन्होंने बड़ा ब्लैकमेल किया। और वो एस्टैब्लिशमेंट, वो जनरल बाजवा, वो जनरल फैज, जिन्होंने ऐसी तैसी फेर दी आपकी पार्टी की, आप हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करें, दिल पे हाथ रख के। हद ही हो गई ना, मतलब टू मच ही नहीं हो गया? मुझे भी लगता है वीडियो में टू मच ही हो गया है। तो अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।